السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے لاہور تشریف لانے والے پی ڈی ایم کے سربراہ محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے سیٹ پہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جنید سلیم کہ آپ کی یہ کانفرنس جو ہے پریس کانفرنس، یہ بہت پکی ہے۔ پکی ہے؟ یہ حلوہ ہے جو میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے مولانا؟ پریس کانفرنس ہے؟ دیکھو آج کل تم نے جتنا بھی پریس کانفرنس میرا دیکھا ہے، وہ دائیں بائیں جس طرح رونق لگا ہوتا ہے، جس طرح پاکستان کے تمام بڑے بڑے پارٹی کے لیڈران فضل الرحمان کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں اور درمیان میں کھڑے ہو کے فضل الرحمان پریس کانفرنس کرتا ہے، اس طرح یہ کوئی ماحول نہیں بڑھایا تم نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مہندی تا سجدی جے نچے منڈے دی ماں، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ پریس کانفرنس تا سجدی جے سجے کبھی اون لیڈران۔ مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اکیلے ہی سب پہ بھاری ہیں۔ یار میں تول کے بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈران ہوتے ہیں وہ پریس کانفرنس کا چہرہ مورا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان کھڑا ہو کے فضل الرحمان جب بولتا ہے تو پھر وزن ایک دم مزید بڑھ جاتا ہے، بات میں بھی وزن ہوتا ہے، اور یہ اس بات پہ بھی فوکس ہوتا ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم یہ بیان والا ہی ہونا چاہیے۔ واللہ پچھلے 2 دن میں آپ کی سب سے بڑی کامیابی تو یہی گردانی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب علی عمران خان کی حکومت گرے گی تو پہلے نمبر پہ جو وزیر اعظم ہوں گے وہ مولانا ہوں گے، اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر کہیں جا کے ہماری باری آئے گی۔ یہ جو میاں صاحب نے اب زبان کھولی ہے، یہ اگر 10 سال پہلے اناؤنسمنٹ کر دیتے تو آج باہر نہ بیٹھے ہوتے۔ اللہ اس وقت انہوں نے اس لیے نہیں کی، اس وقت تو سچی مچی وزیر اعظم بننا تھا کسی نے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 باریاں آپ خود لے گئے ہیں اور 4تھی باری پہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم فضل الرحمان ہوں گے، تو آپ کو بڑی مہربانی ہے۔ آپ کو یہ ہوش پہلے آنا چاہیے تھا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سیاست کا رخ بدلنا چاہیے تو پھر آپ کو فضل الرحمان کو آگے لگانا پڑے گا۔ بہت اچھے۔ اور پھر آپ جس سچویشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان ہی وزیر اعظم ہوں گے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آخری وکٹ ہو اور 135 سکور چاہیے ہو اور اوور بھی صرف 3 ہو۔ میرا مطلب ہے کہ بھائی خدا کے بندو، آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے اس طرف دھیان دیتے کہ آپ سب کے درمیان سب سے زیرک سیاستدان کون ہے؟ جی بہت اچھے۔ کون ایسا آدمی ہے جو سارے پاکستان کی سیاست کو ہولڈ کر سکتا؟ آپ کا خادم بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ احساس ہوا ہے اپنے گھر سے ہزاروں میل دور بیٹھ کے، تو جب آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ایسی باتیں سوچا کریں۔ تو انشاءاللہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد فضل الرحمان ہوگا، اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آپ کا وزیر اعظم آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 13 تاریخ یہ آنے والی ہے، یہ 13 تاریخ اور یہ گھوڑے کا میدان۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے، اور اس کے بعد 14 کو آپ کا وزیر اعظم فضل الرحمان ہوگا۔ جی بھٹو بات سنے یار، جی آپ ان کے ادھر والا بولا نا، ادھر انہوں نے کہا تھا پیپل پارٹی۔ ادھر والا اگر نہیں کھڑا ہے تو پھر کیوں اس کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ پہلے ابھی مولانا کی باری ہے، اس کے بعد جی اے بھٹو کی باری ہے۔ اب تو وہ جو جی اے بھٹو والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جی اے فضل الرحمان۔ اچھا مولانا صاحب، آپ 13 تاریخ تک لاہور میں مقیم رہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی، چونکہ وزیر اعظم یا لاہور میں ہوتا ہے یا اسلام آباد ہوتا ہے، ڈی آئی خان میں تو صرف ڈوڈا ہوتا ہے۔
اس لیے اب چونکہ آپ کا وزیر اعظم ہے فضل الرحمان تو لاہور میں ہی رہے گا. اچھا تو انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ کو اس نااہل اور ناکامی حکومت کی رخصتی کا دن ہوگا. بس میں یہاں پہ یہ آپ کے پروگرام میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے مینار پاکستان گراؤنڈ میں پانی چھوڑا ہے جی یہ ہمیں روک نہیں سکتا. لیکن مولانا حکومت کہتی ہے کہ وہ پانی تو ہم نے گھاس کے لیے چھوڑا ہے. یہ رومال میں نے روٹی نہیں لپیٹی ہوئی، اس کے اندر دماغ ہے اور جو اللہ کے فضل سے ان سب سے زیادہ کام کرتا ہے. یہ گھاس کا جو پانی لگایا ہے یہ انہوں نے 13 تاریخ سے پہلے لگانا تھا، بعد میں نہیں لگ سکتا تھا. جو گھاس ہے اس نے کیا چیخیں مارنی شروع کر دینی تھی. مگر میں ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کارکن ہیں وہ تیرنا بھی جانتے. مولانا نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا ہے ایک مینار پہ دریا ہے اور تیر کے جانا. بڑا مہربانی جنید صاحب آپ کا. وہ اللہ کے فضل سے ہمارے جو کارکن ہیں جی وہ ایسی بہت سی رکاوٹیں پار کرنا جانتے ہیں. بہت اچھے. اللہ کے فضل سے وہ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ جو انہوں نے 3 انچ کا پانی کھڑا کیا ہے وہ ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم دریا عبور کر کے بھی جائیں گے، اس حکومت کے گریبان کو پکڑیں گے اور 13 تاریخ کو ان کو کہیں گے کہ کارجا نہیں کہ کوٹ کانی ہوں. اور یہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے جو ڈی آئی خان کے کارکن ہیں جی ان کا اتنا لمبا پیر ہوتا ہے، یہ کشتی کے چپو سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ پانی میں چلتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. اور وہ دیکھیں گے یہ سب لوگ کہ 13 تاریخ کو ہمارے کارکن ان کا یہ جو 3 انچ کا دریا کھڑا کیا ہے انہوں نے اس کو عبور کر کے حکومت کے گریبان کو پکڑیں گے. تو مولانا صاحب جو ہمارے جیسے لوگ تیرنا نہیں جانتے وہ کیسے پہنچیں گے جلسے میں؟ ساتھ ٹیوب لے کے آؤ نا. نہر پہ نہانے جاتے ہو اس وقت تو بڑا ٹیوب کاندھے پہ لٹکائی ہوتی ہے. ہماری دفعہ تمہارا ٹیوب گم ہو گیا ہے. مولانا صاحب نہر تے دوانا بھی لے کے جانے. دوانے بھی لے آنا کٹے پہ کے کھا لیں گے. مولانا صاحب منٹو پارک جلسہ ہو رہا ہے یا پکنک ہو رہی ہے؟ میرا بھائی پکنک کا پکنک اور جلسے کا جلسہ. لیکن مولانا صاحب ضلعی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے پانی لگایا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف ایک کیاری کو پانی دیا ہے اور آپ لوگوں نے تصویر کھینچ کے پروپیگنڈا بنا دی ہے. میں بھی پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس رومال میں نے کلچے نہیں باندھے ہوتے ہیں نا کولوں کے لیے کلچے لے کے جاتی. ہم لوگوں نے تلوں کے کلچے سنا تھا، مولانا نے کلوں کے کلچے بنا دیے. زبردست مولانا. وہ زیادہ تو کولوں پہ ہی لے کے جاتی ہے. تو ہم ان حکمرانوں کے اوچھے ہاتھ کنڈوں کو جانتے ہیں. انہوں نے جو یہ کیاری بھرا ہے نا پانی کے ساتھ فل کر دیا پورا کیاری. انہوں نے 12 اور 13 کی درمیانی شب خون مارنا ہے. انہوں نے ادھر جانا ہے رمبا لے کے اور کیاری کو ٹک لگا کے سارا پانی گراؤنڈ میں نکال دینا ہے. مگر میں ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں چپڑوں سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم. 100 بار لے چکا ہے تو ایگزامینیشن ہمارا. یہ سڑکوں پہ کنٹینر کھڑے کریں گے ہم اس کے نیچے سے گزر جائیں گے. یہ بلڈوزر کھڑے کریں گے ہم اس کو اوپر سے پھلانگ جائیں گے. یہ گراؤنڈ میں پانی چھوڑیں گے ہم اس میں ڈڈو چھوڑ دیں گے. اگر چھوڑنا ہی ہے تو پھر لگے تو مچھلیاں چھوڑیں پھر ڈڈو کیوں چھوڑنے. 3 انچ پانی میں مچھلی خوش نہیں رہتی ڈڈو خوش رہتا. دیکھیں ڈڈو چھوڑنا میری رائے میں کوئی مناسب نہیں رہے گا. ایک طرف آپ پورے جاؤ جلال کے ساتھ تقریر کر رہے ہوں گے اور سامنے سے آوازیں آ رہی ہوں گے پانی میں سے, اچھا نہیں لگے گا واللہ. یہ دوبارہ کرو ذرا. اسی تو سن نہیں سکتے. واللہ دیکھیں 3 انچ پانی میں ایک ہی دفعہ کوئیں ہوتی ہے. دیکھو اگر عوام کے ساتھ مل کے ڈاڈو بھی نعرے لگائیں گے تو پھر اس حکومت کو اسی 3 انچ پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. بلکہ ان کے اپنے کھڑے کیے ہوئے پانی میں یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی
کہ ان سے صرف انسان ہی نہیں پریشان، جانور بھی پریشان۔ اچھا مولانا لاہور جلسے میں تو ابھی 3 دن باقی ہیں، تو آپ ابھی سے ہی لاہور تشریف لے آئے؟ جی انشاءاللہ تعالی اب ہم 3 دن لاہور ہی رہے۔ اچھا جی ہاں، اور انشاءاللہ دوست احباب جو آپ جیسے دعوت دیتے رہتے تھے کہ لاہور آئیں، تو وہ اب انشاءاللہ 3 دن آپ لوگوں کے ساتھ ہی گزاریں گے۔ مولانا پرابلم یہ ہے کہ وہ کرونا ایس او پیز کی وجہ سے لاہور کے زیادہ تر جو یہ ریسٹورنٹس ہیں سارا ڈکوسلا ہے یہ حکومت کا، کوئی کرونا ورونا نہیں ہے۔ وہ جو تم کہتے تھے کہ آؤ مولانا ادھر لاہور میں آپ کو وہ جو انیفے کے سیری پائے کھلائیں گے، وہ پیسہ اخبار کی نہاری کھلائیں گے، وہ گوال منڈی کا ہریسہ بھی کھلائیں گے۔ مولانا میں نے سب کچھ آپ کو دعوت دی تھی سب وہ تو چیزوں کی، ادھر لے کے چلو نا، ادھر کیا عرض کیا نا کہ کرونا کی وجہ سے سارا کچھ جزوی طور پہ بند ہے۔ سب کچھ کھلا ہے، بہانے نہ بناؤ۔ جو تم نے دعوت دی ہوئی ہے وہ سارا کچھ کھا کے ادھر سے جائے، ہر چیز کھلی ہے۔ میں ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی جیوگرافک چینل نہیں دیکھتا، یہی دیکھتا ہوں یہ جو ہوٹلوں کے آگے ویڈیوز بن رہی ہو۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، جو میں نے آپ کا سولو انٹرویو کرنا تھا نا جی، وہ کسی ہریسے والے ہوٹل میں بیٹھ کے کریں گے۔ ہریسے والے ہوٹل میں اگر انٹرویو کیا تو آپ کا ہاتھ میرے منہ کے آگے نہیں ہوئے گا، اپنے منہ کی طرف ہی ہوئے گا۔ جس طرح منہ کھول کے آپ نے کہہ دیا نا ہریسہ، شکر کرے مولانا جواب میں یہ نہیں کہہ دیا خبیثہ۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن میں ادھر ہی ہوں، تو پروگرام ختم کرو تو چلتے ہیں۔ لیکن مولانا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اسلام آباد بھی جانا ہے کل۔ وہ یار کٹے جاؤں گے جو تو وزیر اعظم بن جاؤں گے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہے ہندوستانی حکومت نے، وہ یہ بنایا ہے کہ یہ ہندوستانی جو کسان اور کاشتکار ہے نا، یہ اپنی چیزیں براہ راست جو ہے وہ آڑت پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ اچھا سر جی، میں صبح اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان یہ واقعات سے توجہ ہٹانے کے لیے سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے۔ یہ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں سر؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے نا، اس میں بہت زیادہ صداقت ہے، کیونکہ ابھی دیکھ لو کہ میرا خیال ہے کہ 2 دن پہلے ایل او سی پہ ہندوستان نے ہمارے 2 فوجی جوانوں کو شہید کیا، جس کے جواب میں پھر پاکستان نے کارروائی کرتے ہوئے ان کی بھی کئی پوسٹیں جو ہیں وہ تباہ کی ہیں۔ واقعہ کیا ہے، کسے توجہ اٹھائی جا رہی ہے؟ یہ پہلے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ نئی دہلی کو پچھلے 15 دنوں سے 15 لاکھ سے زیادہ سکھوں نے، کہنا چاہیے بلکہ کاشتکاروں نے، اس میں سارے کے سارے سکھ نہیں ہیں لیکن ہیوی میجورٹی جو ہے وہ سکھوں سردار ہی کرتے ہیں جی، وہاں پہ کھیتی باڑی زیادہ تھا۔ ہاں، کیونکہ مشرقی پنجاب کے لوگ ہیں، اور مشرقی پنجاب ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ وہیں پہ ہی ان کا زراعت کا ہے، تو وہ جو کاشتکار ہیں انہوں نے ہندوستان میں جو 3 نئے زرعی قوانین بنے ہیں ان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک طرح سے دھرنا دیا ہوا ہے، اور مطلب جو مظاہرین ہیں ان کو پاکستانی میڈیا سے اور پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے یہ شکایت بھی ہے کہ آپ لوگ ہمارے اتنے بڑے احتجاجی دھرنے کو وہ لفٹ نہیں کرا رہے جس کا یہ دھرنا جو ہے متقاضی ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف یورپی یونین یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے 15 برسوں کے دوران دنیا بھر میں جتنے بھی احتجاجی مظاہرے یا دھرنے ہوئے ہیں ان میں یہ جو مظاہرہ ہے جو اس وقت نئی دہلی میں 15 دنوں سے جاری ہے، یہ سب سے بڑا اور منظم ترین مظاہروں میں سے ایک مظاہرہ ہے۔ ہاں جی، وہ باقاعدہ اپنی کھانے پینے کی چیزیں، کھانا پکانے کی چیزیں، ہر چیز ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں اور بڑے ڈسپلن سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹھنا ہی نہیں جب تک یہ ہمارے مطالبے پورے اچھا، مطالبات جو ہے نا ان کے، اب یہ دیکھو کہ ان کی جو تقریریں ہیں نا، جو وقت گزرتا جاتا ہے اور اسی طرح کے انجام ہوتا ہے کہ جب حکومتیں جو ہے وہ صحیح وقت پہ صحیح مطالبات پہ کان نہیں دھرتی تو پھر جو اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ پھر اپنا راستہ خود متعین کرتے ہیں۔
اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہاں جی, اب یہ خوفناک صورتحال بن جاتی ہے. ہاں, اب کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خالصتان تحریک کا دوبارہ یہ نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے. اتنا بڑا, کیونکہ وہاں پہ جو اس دفعہ جو لب و لہجہ ہے نا مقررین کا اور رہنماؤں کا, وہ بہت تند و تیز ہے, بہت وہ اس میں ایگریشن ہے, بہت زیادہ ایگریشن ہے. اور نوجوت سنگھ سدھو نے جو بیان دیا ہے, اس نے کہا مطلب جب اس کو دہلی میں داخل ہونے سے سدھو کو روکا گیا ہے, وہ کمال کی تقریر کی ہے. اس نے کہا مطلب آپ کر کیا رہے ہیں, کیا روک لیں گے آپ لاکھوں لوگوں کو؟ جی سر جی, بھرپور احتجاج ہے, بیچ میں ینگ سردار بھی نظر آ رہے ہیں اور بوڑھے سردار بھی. ہاں, اس کے علاوہ جو تقریروں میں شدت ہے نا, اس نے ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور ہندوستانی حکومت کو بکھلا کے رکھ دیا. یہ جو ہندوستانی کرکٹر ہے یوراج سنگھ, اس کے والد یوگراج سنگھ جو خود بھی کرکٹر تھے, اس نے تو کمال, اس نے کہا کہ جی اگر سکھوں نے اپنے مطالبات منوانے ہیں, ہمارے ہر سکھ کو جرنیل سنگھ بھنڈرا والا بننا ہوگا. جرنیل سنگھ بھنڈرا والا کو کون نہیں جانتا؟ ہو مجھے یاد ہے اچھی طرح, وہ اندرا گاندھی کے دور میں جس قسم کا اس نے لیڈ کیا تھا سرداروں کو, جرنیل سنگھ بھنڈرا والا نے, اس وقت وہ پوری دنیا میں بڑا ڈاڈا پاپولر ہوا تھا, اور وہ بڑا تگڑا پائی تھا, دلیر بہت. ہاں جی, دلیر بہت تھا, اور باقاعدہ اس میں لیڈروں والی ساری صفات پائی جاتی تھی. بالکل, اور اس نے پورا ہلا کے رکھ دیا تھا ہندوستان کو. اچھا, جب یہ گورنمنٹ نے, انڈین گورنمنٹ نے بربریت کی تھی یہ گولڈن ٹیمپل وغیرہ پہ, تو اس وقت تو وہ اس قسم کا اٹھا ہے وہ بندہ کہ اس نے پوری ہندوستان کی حکومت ہلا کے رکھ دی. یوگراج سنگھ نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا, اپنے تقریر میں کہا ہم نے اندرا ٹھوک دی تھی, اب مودی کو ٹھوک دیں گے. یوگراج ہی نہیں جی, ہر ادھر بیٹھا ہوا سردار جو ہے نا وہ اتنا ہی تپا ہوا ہے. آپ ان کے وہ یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ ان کے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بیانات, بڑے ڈاڈا بول رہے ہیں, وہ بڑا خطرناک بول رہے ہیں. اور ان کا, مجھے ایسے ان کے جذبات سے لگتا ہے کہ وہ اپنے سچ پہ اور اپنے موقف پہ جس طرح قائم ہے نا جی, ڈٹے ہوئے ہیں. وہ ان کو بڑی شدت کے ساتھ ان مطالبوں کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے ان کا ایک جو ایگریکلچر کا نظام ہے ہندوستان کا, وہ سرداروں کے ہاتھوں میں ہی ہے. تو وہ اگر ایگریکلچر سسٹم جو ہے وہاں کا ہندوستان کا, وہ یہ سردار چاہیں گے تو یہ وہ ختم کر دیں گے, الٹا کے رکھ دیں گے. اچھا, مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کے نا صرف سرداروں کو نا, سکھوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے, ورنہ کوئی دیکھو نا 6 راؤنڈ ہو چکے ہیں مذاکرات کے, کچھ لو اور کچھ دو, اس طرح کے مذاکرات میں یہی نتیجہ نکلتا ہے. بالآخر آپ کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے, اور آپ کچھ مان جاتے ہیں, کچھ منوا لیتے ہیں. لیکن ہندوستانی حکومت مطلب ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. اور قوانین ہیں کیا ان کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے, اور اتنا بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہے ہندوستانی حکومت نے, وہ یہ بنایا ہے کہ یہ ہندوستانی جو کسان اور کاشتکار ہے نا, یہ اپنی چیزیں براہ راست جو ہے وہ آڑت پہ نہیں لے کے جا سکتے, یہ کسی آڑتی کو نہیں بیچ سکتے. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز اور بڑی بڑی کمپنیز کو بیچنے کے پابند ہوں گے. ملٹی نیشنل کمپنیز جو چاہیں گی آپ وہی صرف اگانے کے پابند ہوں گے, وہی چیز کاشت کرنے کے پابند ہوں گے. اچھا, اب یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو پوری دنیا میں متعارف کروایا جا رہا ہے کہ مڈل مین کو نکال دیا جائے. لیکن مڈل مین کو نکالنے کے اور بھی تو کئی طریقے ہیں نا. آپ کاشتکار کو اپنا غلام تو نہیں بنا سکتے, اپنی مرضی کی جناب آپ یہ کریں اور پھر آپ نے بیچنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہے. اس طرح تو چھوٹا کاشتکار برباد ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, یہی تو خوف ہے. اس سے پہلے یو پی میں کیا ہوا ہے, اب یو پی میں جو چھوٹے کاشتکار ہیں وہ بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنی زمینیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے. ان سے ان کا مال کوئی نہیں اٹھاتا, اور مال اٹھانے کے لیے بھی پھر مڈل مین آ جاتے ہیں. تو بغیر کوئی سسٹم ایوالو کیے, بغیر چاک آؤٹ کیے پورا سسٹم, آپ نے زبردستی یعنی کاشتکاروں کو واقعتاً بے روزگار کرنے کے لیے ایک قانون, اور اس میں نظر آتا ہے, اسے بدبو آتی ہے اس قانون سے کہ یہ جو ہے یہ سکھوں کو تنگ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. بہت بڑا ظلم ہے یار, بڑی زیادتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کسی اور جگہ پہ تو ہو سکتی ہے, سردار اس کو بالکل نہیں ہونے دیں گے. وہ بڑی ڈاڈی قوم ہے, بڑے وہ تگڑے لوگ ہیں, اور وہ اپنے ارادے کے بڑے مصمم ہوتے ہیں, وہ نہیں بعد آئیں گے. اچھا, ہندوستان کے لیے زراعت کے حوالے سے ایک اور بری خبر بھی ہے. ایک طرف تو یہ مظاہرہ جو ہے وہ ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. بری خبر یہ ہے
کہ ایک پاکستانی کمپنی نے عالمی یورپی یونین کے دعویٰ دائر کیا ہوتا. ایک تو ہندوستان کا وہ چل رہا ہے نا جس کا ہم نے ذکر کیا ہوتا باسمتی ٹریڈ مارک کے بارے میں. ایک جو کرنل بناسپتی ہے نا, سپر کرنل جو ہے, کے خلاف پاکستان کی کمپنی یورپی یونین میں گئی تھی کہ ہندوستان نے اس کی ایک نقل بنائی ہوئی ہے سپر کرنل کے مقابلے میں سپر کرنال, تاکہ پکڑی نہ جائے. سپر کرنال یعنی سپیلنگ وہی لکھے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے یورپی یونین نے اس کے پاکستانی کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ فراڈ بند کیا جائے. اور تیسری بری خبر ہندوستان کے لیے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو 2 کمپنیاں پاکستان کے خلاف خبریں پھیلا رہی ہیں, وہ یورپی یونین نے کہہ دیا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں, ان کے خلاف فیصلہ دیا. یورپی یونین کا جو ادارہ ہے ڈس انفو لیب, انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ یہ سریواستو گروپ جو ہے اور انڈین کرونیکل جو اتنے دنیا بھر کے لیے معتبر ادارے بنے ہوئے ہیں, اور ہندوستانی جتنی نیوز ایجنسیز ہیں, مطلب بڑی بڑی کیا چھوٹی سارے اخبارات ہیں, اس کو باقاعدہ متبرک خبریں سمجھ کے چوم چاٹ کے نہ صرف شائع کرتے ہیں, نشر کرتے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. یورپی یونین نے کہا ہے کہ بکواس ہیں یہ دونوں. اچھا وہ پکڑے کہاں سے گئے ہیں؟ ایک پکڑے کہاں سے گئے؟ تازہ ترین واردات یہ کی ہے ان گروپوں نے کہ ایک پروفیسر صاحب ہیں جو پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کے حوالے سے مضامین لکھنے میں بڑی مطلب ید طولہ رکھتے تھے. ان صاحب کا ایک تازہ مضمون ان سائٹس نے شائع کیا ہے, اور تمام ہندوستانی اخبارات اور نشریاتی اداروں پہ وہ مضمون چلایا گیا ہے. وہ پروفیسر صاحب نے جو تازہ مضمون لکھا ہے, جن پروفیسر صاحب نے, ان کا انتقال 92 سال کی عمر میں 2006 میں ہو چکا ہوا ہے. نہیں, شاید انہوں نے اندر سے لکھ کے بھیج دیا ہو. ان کے قبر میں فیکس بھی ہو سکتی ہے. چھوٹا چھوٹا لا کے تازہ کر لیا, جو میں سبزی کر رہے تھا. اور یار اب تو 2 نمبر یہ گورا جو ہے یہ باقاعدہ 2 نمبر جرنلزم کرتا ہے, اور یہ کئی مصنف ایسے ہیں جو پیسے لے دے کے تو کتاب لکھ دیتے ہیں پوری خلاف. یہ جو گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ ہے, اس میں آپ یہ بالکل اب تو مشہور بات ہے, پیسے دے کے آپ کسی ریکارڈ میں اپنا نام لکھا لیں. یہ گوگا کہتا تھا جی میں 12 روٹیاں کھا جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کھا کے دکھائیں. کہتا جی مجھ سے 100 روپے لے لے, کھاؤں گا میں 6 ہی, آپ 12 لکھ دینا. نہیں 112 کا صرف 12 کا کون سا ریکارڈ ہو, وہ تو تھیلا بھی ساڈا کھا جاندے. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس مصرے کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اس کو میر تقی میر کا شعر بنانے کے لیے اس شعر میں مصرے میں تبدیلی کر دی گئی ہے. اردو کی کلاس ہے, ہم ان بہت ہی مشہور اشعار یا مصروں کا ذکر کریں گے جن کو عام طور پہ, بلکہ کہنا چاہیے غلط طور پر, بہت معروف شعراء سے منسوب کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ ان شعراء کے شعر یا مصرے نہیں ہیں. زیادہ تر یہ علامہ اقبال اور غالب کے ساتھ, اقبال, غالب, اکبر الہ آبادی, فراز, اکثر جو شعر ہیں آپ دیکھتے ہیں. مولانا ظفر علی خان کے ساتھ بھی بہت سارے مصرے جو ہیں وہ منسوب کیے جاتے ہیں. تو آج کا پہلا شعر اور اس کا دوسرا مصرع جو باقاعدہ ضرب المثل بن گیا ہوا ہے, جی. کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. واہ سر, یہ غالب کا ہے. یہ غالب کا نہیں ہے, غالب کو تو پتہ بھی نہیں ہے. یہ میاں داد خان سیاح کا شعر ہے. میاں داد کا نام ہم نے صرف جاوید میاں داد ہی سنا. اچھا یہ شعر میاں داد ہے؟ یار وہ سنگر ہیں شعر میاں داد صاحب. یہ شعر جو ہے یہ ایک شاعر ہے میاں داد ٹورسٹ. میاں داد سیاح, جی وہی نا, انگلش میں لکھیں تو ٹورسٹ. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, اس نے ماسک لگایا ہوگا. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. سر جی یہ تو ناصر کاظمی کا ہے. اس کو صرف ناصر کاظمی کا نام آتا ہے, اس نے بول دیا. یہ کلیم عاجز صاحب کا شعر ہے, ان کے اور بھی بہت سارے اشعار مشہور ہیں. اچھا جی, ایک سب سے بڑی جو تصحیح ہے شعر و ادب کی دنیا میں وہ میں کرتا چلوں جی,
ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ سر یہ تو دو ہی میر ہو سکتے ہیں، میر تقی میر یا میر درد۔ نہیں، یہ ان دونوں میروں کا شعر نہیں ہے۔ سر پھر یہ طاہر سرور میر کا ہے۔ یار ہنس کیوں رہے ہو، وہ بھی لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے۔ اندازہ کریں کہ اس مصرے کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اس کو میر تقی میر کا شعر بنانے کے لیے اس شعر میں مصرے میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ یہ میر نے دیکھا نہیں ہے، یہ فکر نے دیکھا ہے، اتنا تو فکر نے دیکھا، اور یہ شعر ہے فکر یزدانی صاحب کا۔ ارے واہ، یعنی فکر اٹھا کے وہاں پہ میر فٹ میر لگا دیا۔ اچھا جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اقبال صاحب جی۔ نہ بھائی، نہ یہ اقبال کا شعر ہے اور نہ مولانا ظفر علی خان کا۔ کئی لوگ یہ تصحیح کرتے ہیں کہ یہ اقبال کا نہیں ہے، یہ مولانا ظفر علی خان کا، دونوں کا نہیں ہے۔ یہ شہیر مچھلی شہری کا شعر ہے۔ سر یہ جو مچھلی شہری صاحب ہیں، ان کی دکان پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ سر یہ بھی کسی مشہور شاعر کا یہ شعر ہے، میرے کنویں سے پانی کوئی نہ بھرے، سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ یار یہ ظفر وڑیچ کا شعر ہے، اس نے وڑیچ تیارے میں لکھا۔ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے۔ زیادتی۔ اگلا مصرع چلے آپ بتائیں۔ سر یہ بار بار منہ میں کہہ رہا ہے زیادتی ہے، زیادتی ہے۔ یار اگلا مصرع بتاؤ، اگلا مصرع اس کا ضرب المثل بنا ہوا ہے، وہ بتاؤ کون سا مصرع ہے؟ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، اگلا مصرع بتاؤ۔ سر تانوں شیر دی پئی گھر سڑ کے اندروں پیٹیاں بچے کڈن دے جن کا تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ میرے منہ کی بات چھینی ہے سر آپ۔ ہاں جی، کس کا شعر ہے؟ شکیل بدایونی۔ اچھا، اس کو دو تین شعرا کے نام آتے ہیں، نام کے لیے شکیل بدایونی۔ جب بدا کہہ کے تو آگے یوں نہیں، وہ یونس والا یوں نہیں کہہ دے۔ یہ ثاقب لکھنوی کا شعر ہے، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ سر یہ ثاقب لکھنوی صاحب بھی کینیڈا ہوتے ہیں جی؟ وہ اکرم ثاقب صاحب ہیں جو مشہور شاعر کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ اچھا جی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ کس کا سدھی جی گل تے ہمیں شعر بنا لیا۔ شعر میں دیکھو، شعر کے سانچے میں ڈھل کے اس مصرے میں نکھار دیکھو کیسا ہے۔ سر جی شاعر کا نام بعد میں بتائیے گا، میری ایک چھوٹی سی عرض سن لیں۔ جی جی حکم۔ جس دن شاعری کی کلاس ہو، ساتھ تھوڑی سی میٹھی سونف اور اگربتیاں جلا دیا۔ پھر اس نے کہنے کہ جی پہلے دن اگربتیاں رکھ دیں، سونف رکھ دیں، 2 دن بعد اگلے مشاعرے میں اس نے کہنا ہے تھوڑا سا ہریسہ بھی رکھ دیں، اور اگلی دفعہ کہنا ہے کٹا ہوا فروٹ رکھ دیں۔ واجی گوگا جی کیا شاعرانہ طبیعت پائی۔ دور کے پنڈوں میں اس طرح کے شاعر ہوتے ہیں جن کے متعلق پتہ چلتا ہے جی وہ عید نا جی بکرے لے کے شہر آتے ہیں۔ اچھا جی، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس مصرے کے، اس شعر کے خالق کا نام جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ نہیں جاننا چاہتے ہیں سر۔ یہ جتنے سائز کا یہ مصرع ہے اتنے سائز کا شاعر کا نام ہے، احمد حسین میر اللہ تسلیم۔ شاید چار بھرا ہونا نہ کٹھا نہ رکھ لیا ہوندا آپس وچ اتفاق بھی ہوندا یار کئیاں وچ۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہی۔ بھارتی فوج نے اس نقصان کے بعد 156 فضائی اور بحری حملے کیے اور 4 روز تک بارود برساتے رہے، لیکن 4 دن تک سمندر کی تہہ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے ہنگور کامیابی سے کراچی پہنچ گئی۔ اچھا جی، یہ 9 دسمبر گزرا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو 1971 کا 9 دسمبر یاد کرانا چاہ رہا ہوں ذرا۔ ویسے تو ہماری پاکستانی افواج نے انڈین آرمی کو کئی دفعہ پیڈ کیا ہے اور پیچھے سے کہا بھی ہے اور وہ دوڑ گئی آگے، وہ جیسے بکری ڈر جائے تو وہ پونچھ نیچی کر کے نہیں دوڑ لگا۔ میرے پوچھا رہے زیادہ کہ پیڑ کیا کوئی جملہ میں استعمال کرے، لگا جی بھابی نے آج عزیزی کو پھر پیڑ کیا، جیسے رخصت نہیں کرتے گھر سے۔ یار انڈین آدمی کے پیڑ ہونے کی بات سنا رہا ہوں میں، تم بیچ میں یہ ڈال رہے ہیں۔
भाई जी इस रोशन दिन की बात करना चाह रहा हूं जब पाक बहरिया ने भारत के दांत खट्टे किए थे। वैसे तो 1965 की जंग में भी ऑपरेशन द्वारका के अंदर पाक बहरिया ने ना जी भारतीय बहरिया को बंदरगाह से आगे नहीं बढ़ने दिया था और इंडियन नेवी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। अच्छा। मगर 1971 में पाक बहरिया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का ऐसा लोहा मनवाया। जी। पाक बहरिया की सबमरीन फोर्स में शामिल ना जी फ्रांस की तैयार करदा आबदोसी हंगूर, अच्छा। उसको ना जी कमांडर अहमद तस्नीम की सरबराही में 2 मिशन सौंपे गए थे। अच्छा। पहला जासूसी मिशन था अच्छा। और दूसरा हंटर किलर ऑपरेशन था जो दिसंबर 1971 में सरंजाम दिया था। दिया गया। अच्छा। लो जी 1 दिसंबर 1971 को भारतीय समुद्री हदूद में ना मिशन पे मौजूद एक आबदोज थी जी, PNS हंगोर। उसने मगर भी कमांड के भारतीय जंगी जहाजों का रेडियो नशरियात का सुराग लगा के ना जी अच्छा, तो नेवी हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया। इस आबदोज को उर्फ आम में शार्क कहा जाता था। लो जी ये काम सार अंजाम दिया हमारे कमांडर अहमद तस्नीम ने, जी। जिसका पता इंडियन फौजियों को लग गया। अच्छा। उन्होंने फिर ना जी अपने 2 जंगी जहाज INS खुखरी और किरपान को भेजा ताकि हंगोर को निशाना बनाया जा सके। पर अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी पाक बहरिया ने इस किस्म की बेहतरीन वहां पे कार्रवाई की है जी जी कि खुखरी तो उन्होंने फाड़ के तो खखड़ी बना देता लकड़ी बना दी। वैसे ही उसको तबाह कर दिया। और जो दूसरी थी ना जी उनकी अपना क्या नाम था उसका करपान, हाँ जी। वो बेचारी दुम दबा के उस तरह भजी जिवें भेड़ नहीं होंदी पानी में ये बबकी मारना मुश्किल होता है। मगर हमारी नेवी ने फिर मारी है बबकियां, खड़ा तेरी ऐसी दी तैसी, नस भज गई बेचारी करपान और खखड़ी उधर बेचारी पानी से तैरन रही। अच्छा मजे की बात ये है कि ये भारतीय फौज का जब ये बेचारी का सत्यानाश हुआ है ना समंदर के अंदर पाक बहरिया ने किया तो वो बेचारी गुस्से में ना बुखला गई। अच्छा। भारतीय फौज ने नुकसान के बाद 156 फजाई और बहरी हमले किए और 4 रोज तक बारूद बरसाते रहे, लेकिन 4 दिन तक समंदर की तह में अपना दफा करते हुए हंगोर कामयाबी से कराची पहुंच गई। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा वाकया, बड़ा बड़ा जो आज तक बेचारे इंडियन के दिमागों में से नहीं निकल सकता। मुझे तो लगता है कि ये बेचारा जो है ना जी मोदी ये इसलिए हल्का सा पागल है क्योंकि इसके ज़हन में ना इसके दिमाग में पाकिस्तान का समुद्री पानी भर गया हुआ है क्योंकि उस वाकये में बहुत बुरी इनके साथ हुई थी। इस बहरी कामयाबी के नतीजे में ना जी इनके को 250 अफसर और सिपाही मारे गए थे। 49 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी बहादुरों सपूतों और जान निसारों का ये कारनामा जो है ना जी 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 ये भारतीय बहरिया को ना जी हर वेले दिमाग में ग्राइंडर की तरह चलता रहता है और नाक की तरह इनको डसता रहता है टम 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 टम। और हर साल पाक बहरिया हंगोर डे मना के ये साबित करती है कि हमारा बहरी दफा नाकाबिले तस्हीर है अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं होता। हाँ जी। वो जो बेखौफ और जुर्रत और अल्लाह के फजल से शहादत के शौकीन हमारे जो अफसरान और जवान हैं वो और किसी के पास है ही नहीं। बिल्कुल। वो जो जज्बा है और शहादत को हंस के बड़ी प्यार के साथ गले लगाने वाला जो एक मामला है हाँ जी। वो दुनिया में और कहीं नजर ही नहीं आता। हाँ जी। इसलिए अल्लाह के फजल से आज भी जो भारतीय बहरिया है ना वो हमारे इलाके की तरफ आए ना तो जो समुद्र में मच्छियां फिर रही होती है ना वो इंडियन को कह देती है भाई हिंदू आगे पाकिस्तानी बहरिया फिरन रही निकल जाओ उधर। अच्छा हिंदुस्तानी पायलट अगर हाथ आ जाए गिरा हुआ तो उसको तो चाय पिलाते हैं ना। हाँ जी। अगर इंडियन जो है वो जहाज का हमला पकड़ा जाए बहरी जहाज का तो उसको मछली खिलानी पड़ेगी। कच्ची मच्छी खवाते नहीं तो मच्छी अद्धी मुंह च हुंदी है ते अद्धी बार पूछ लड़ा रही होती है। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात। ये बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जहां पे खुद को सस्ता कर दिया जाए। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।